السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، احبابوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جہاں کہیں بھی آپ لوگ ہیں، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کی یہ ویڈیو میں مختصر اپنے تمام نوجوان دوستوں کے نام کرنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی ہمارے پاکستان اور خاص کر کے چترال کے نوجوانوں کے لیے۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں پورے ملک میں، خصوصاً چترال میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، تو اکثر ہم پورے پاکستانی صرف سیاسی مفاد کے خاطر اپنے قومی مفاد کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سوسائٹی کے مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ چند ذاتی مفاد یا پھر رشتہ داری یا پھر قوم پرستی یا کسی بھی بنیاد پہ آپ لے لیں، اس کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے قومی مفاد کو بہت ہی پیچھے چھوڑ کے اپنے مشترکہ نقصان کر لیتے ہیں، اپنے علاقے کے حوالے سے، اپنے صوبے کے حوالے سے، اپنے ڈسٹرکٹ، مطلب جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں ان سب کے حوالے سے۔ اور خصوصاً میرا یہ پیغام چترالی بھائیوں کے لیے اس وجہ سے بھی ہے کہ اکثر ہماری بدقسمتی رہی ہے پورے آل اوور دی چترال کے جب کبھی بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں، وہ چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں، ہم چترالیوں نے کبھی بھی چترال کی مفاد میں ووٹ نہیں دیا۔ ہم نے ذاتی مفاد کے اوپر ووٹ دیا، قوم پرستی کے اوپر ووٹ دیا، مذہب کاٹ کے اوپر ووٹ دیا، لیکن ایک چترالی عوام ہو کر، ایک چترالی سوچ بن کے، ایک چترالی بن کے کبھی کسی نے ووٹ نہیں دیا کہ چترال کی ترقی ہو تو ہم سب کی ترقی ہوگی، ایسا سوچ کبھی تک نہیں رکھا۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ صوبے میں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، وفاق میں کسی اور کی ہوتی ہے، اور ہمارے چترال میں کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، اور پھر بہانے کیا بنتے ہیں؟ ابرار نہ وفاق حکومت شہر، نہ صوبہ شہر، نہ بھی کوہایا ضلع شہر، اسپت فانڈ نو بنیا مابراگینیان۔ اگر ہم ایک قوم ہو کر چترال کی مفاد کے لیے سوچیں اور چترال کی مفاد میں ووٹ دیں تو ہماری بات کی اہمیت قومی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، ہمارے بات کی اہمیت جو ہے وہ ضلعی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، صوبے کی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، اور وفاق میں بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم خود ایک آواز نہیں ہیں، جب ہمیں خود میں اتفاق نہیں ہے، تو ہم کسی اور سے کیا گیلا کریں، کسی اور سے کیا شکوہ کریں۔ ابھی جو بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، اسپیشلی میں نوجوانوں کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تھوڑے سے بات کو سمجھنے کے لیے قاصر ہوتے ہیں۔ ان کا وہی ذہن چلا آ رہا ہے، بھٹو زندہ ہے، نواز شریف شیر ہے، اور ہمارا لالٹین ہے، اور جی مذہب ہمارا یہ ہے وہ ہے۔ ہم ان کو غلط نہیں کہتے، وہ اپنے حساب سے، اپنے ایج کے حساب سے، اور جو انہوں نے دیکھا اور جو سمجھا وہ اس حوالے سے بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن میرا گیلا، میرا شکوہ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں سے ہے، کیونکہ ہم نوجوانوں نے اپنے جہاں ہم رہتے ہیں، چاہے ہم چترال میں رہتے ہوں، کراچی میں رہتے ہوں، پنڈی، اسلام آباد، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، لیکن اپنے علاقے کی ترقی میں سب سے اہم کردار ہمارے ان نوجوانوں کا ہے۔ نوجوانوں کو سوچنا ہے کہ انہوں نے چترال کو کہاں لے کے جانا ہے۔ چترال کی ترقی ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے بزرگ خدا نخواستہ وہ ایسی بھی بات کر جاتے ہیں، بٹو ناما کی ووٹ نو پراوا ہوتا نا بہیل کو ہم تک کی ووٹ نو پراوا ہوتا رشکوم سو ان کی بات ان کے حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن سوچنا ہم نے ہے، ٹھیک ہے۔ میں آج کسی ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس کو سپورٹ کر رہا ہوں جو ہمارے علاقے، ہمارے صوبے، ہمارے ڈسٹرکٹ اور اس سے بڑھ کر پھر ہمارے ملک کے لیے کچھ کرنے والا ہو، تو وہ چاہے پھر کسی بھی پارٹی کا ہو۔ میں آج اگر عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، صرف اس کی نیک نیتی اور اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، اس وجہ سے سپورٹ کر رہا ہوں، اور اس وقت تک سپورٹ کرتا رہوں گا جب تک اس اکیلے کی ذات میں کوئی کرپشن نہ ہوگا۔ وہ ملک و قوم کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی اٹھا لیں، وہ زرداری کو اٹھاؤ، نواز شریف کو اٹھاؤ، فضل الرحمان کو اٹھاؤ، چکزئی کو اٹھاؤ، آپ اسفند یار ولی کو اٹھاؤ، مجھے کوئی ایک بندہ بتائے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہو، اقتدار میں آنے سے پہلے، اقتدار میں آنے کے بعد۔ ان کی جو بھی آپ کہہ لیں کہ ان کے پراپرٹیز یا کچھ بھی لے لیں آپ، وہ پہلے کیا تھے، اب کیا ہے۔
ملک و قوم کی خاطر انہوں نے کیا کیا ہے. ملک و قوم کو چھوڑو, اپنے علاقے کی خاطر کیا ہے. اس کی زندہ مثالیں ہمارے چترال کے اندر بھی موجود ہیں, جو ہمارے علاقے میں پہلے کچھ بھی نہیں تھے, جو بعد میں بہت کچھ بنے حکومت میں آنے کے بعد. ان کے کوئی کارنامے آپ علاقے کے حوالے سے مجھے بتائیں. ذاتی جاب دینا, میں اس کو علاقے کی خدمت نہیں سمجھتا. کسی کو اٹھا کے آپ نے ذاتی نوکر بنا دیا, ٹھیک ہے, ذاتی مینس کے گورنمنٹ میں ملازم لگا دیا, سرکار میں ادھر ادھر کہیں اور اس کی پوسٹنگ کرا دی, کہیں اس کو جو ہے وہ آپ نے جاب کروا دی, اس کو جاب دلا دی. یہ عوامی خدمت نہیں ہے. عوامی خدمت وہ ہوتا ہے جو علاقے میں نمایاں نظر آئے, جس سے پورے علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہو, بزرگوں کو فائدہ ہو, بیماروں کو فائدہ ہو, اسکول آنے جانے والے بچوں کو فائدہ ہو, ان کا مستقبل اچھا ہو, اس علاقے کے اس ایک کام سے آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو فائدہ ہو. ذاتی مفاد کے اوپر ذاتی نوکریاں دینا یہ عوامی خدمت نہیں ہے. میرے نوجوانوں سے صرف یہ ہے جو آج کل فیس بک میں لکھتے ہیں کہ اپنا ووٹ ضائع مت کرنا, جس ملک کے وزیر اعظم نے, صدر نے, منسٹر نے کچھ نہیں کیا, اس کا جو ہے وہ بلدیات میں ایک بلدیاتی منتخب ہو کر وہ کیا کریں. میرے بھائیوں, بعد میں یہی لوگ آپ کو کہیں گے کہ صوبے میں حکومت نہیں ہے, نہ جو ہے وہ اس میں کیا بولتے ہیں وفاق میں حکومت ہے, تو ہم کیا کریں, ہمیں تو فنڈ نہیں ملتا ہے. تو میرے بھائیوں, آپ ان کو لاتے کیوں ہوں جو بعد میں یہ ایکسکیوز کریں کہ فنڈ نہیں ملتا. ہاں, ذاتی کام کے لیے بہت سارا فنڈ آ جاتا ہے, ذاتی بہت کچھ بنا لیتے ہیں, اس میں فنڈ کہاں سے آتا ہے. ہم لوگوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اٹھ کے سوال کریں. ہمارا سوال کرنا ہمارا حق ہے, اور ہمیں اس سوال کا جواب دینا ان کا فرض ہے. وہ جو کچھ بھی ہمارے لیے کرتے ہیں یہ ان پر فرض بنتا ہے. جب وہ ہم سے ووٹ لینے کے بعد منتخب ہو کر, نمائندہ بن کر, عوامی نمائندہ بن کر جب وہ سامنے آتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں, تو یہ ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ کریں. ہمارا نہیں بنتا, ہمارا حق بنتا ہے ہم ان سے سوال کریں, آپ ہمارے ووٹ سے منتخب ہوئے, آپ نے کیا کیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور قومی مفاد کو بہت ہی پیچھے چھوڑ چکے ہیں. میرا کسی کی دل آزاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, دانستہ یا غیر دانستہ طور پر میں کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا. لیکن صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں, کب ہم میں وہ شعور آئے گا کہ ہم سیاسی لوگوں کی سوچ کو سمجھ سکیں, جو ہمیں آج تک استعمال کرتے آ رہے ہیں, جو ہمارے ووٹ سے صرف اپنے ذاتی اور اپنے انفرادی اور اپنے لیول پہ, خاندان لیول پہ یا قوم لیول پہ لوگوں کو فائدہ دیتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, قومیت کی بات کر رہا ہوں میں, پورے قوم کی نہیں. مشترکہ طور پر اگر وہ عوام کے لیے خدمت کریں, اس کے لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں. جو بھی کرتا ہے وہ چاہے پھر جس پارٹی کا بھی ہو, اس پارٹی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں اس کے کام سے سروکار ہے, اور ہمیں ہونا بھی چاہیے. اور ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو بھی منتخب نمائندوں کو لاتے ہیں ان سے سوال کریں. یہ ہمارا حق ہے, ہم ان سے پوچھیں آپ منتخب ہوئے, آپ نے ہمارے علاقے کے لیے کیا کیا. لیکن اس وقت اگر وہ آپ کو ذاتی طور پر کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کو نوکری دے دیتا ہوں, سرکاری ملازم کر دیتا ہوں, آپ چپ ہو جاتے ہو, تو یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی, میں کہتا ہوں کہ یہ ضمیر کا سودا ہے کہ وہ اس وقت جو آواز اٹھاتا ہے اس کو اگر وہ اس کے ذاتی مفاد میں کچھ دے دیتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے, جو کہ لوگ اس سے امید لگاتے ہیں. ہمارے لوگوں میں یہ کمزوری ہے کہ پہلے تو وہ منتخب غلط بندے کو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جن کو منتخب کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے, ان سے بات کرنے کے لیے جن کو آگے لاتے ہیں وہ ان کے بھروسے کو پورا نہیں اترتے. تو میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, صرف یہ گزارش کہ ہمیں ایک قوم ہو کر سوچنا ہے. جس کو بھی آپ منتخب کرو, بعد میں آپ اس پر اپنا حق مانگنے کی طاقت رکھو, اس سے سوال کرنے کی ہمت کرو, اور اس سے کام کروانے کی طاقت بھی آپ میں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ عوام ہو, آپ کے ووٹ سے وہ آیا ہے. بس اتنی سی گزارش ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے کسی بھی بات کے اوپر, میں معذرت کر لیتا ہوں. لیکن اس بات کو آپ سوچئے گا ضرور کہ ہم نے اپنے اندر یہ شعور کب لانا ہے, ہم اس شعور میں کب اتریں گے کہ ہم اپنے قومی فائدے کے اوپر ایک ہو سکیں. بہت شکریہ.